نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو بھلا اور سمجھے گا کون۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو بھلا اور سمجھے گا کون۔ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے۔ سوز دل چاہیے،
چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ آج ہماری حدیث کی یہ چھٹی کلاس ہے اور ہم 25 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. کل جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. حدیث نمبر 21 ہم نے پڑھی. عن عبید بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. عبیدہ ابن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، لیکن بچے گا وہ تاجر جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہوگا، نیکی کرتا ہوگا، نیکی کا حکم دیتا ہوگا اور سچائی کے ساتھ کام کاروبار کرتا ہوگا. حدیث نمبر 22 عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی، ندامت کے بعد وہ دل سے توبہ کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، ایسا شخص اس طرح ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا. حدیث نمبر 23 عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال. بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. حدیث نمبر 24 عن ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب یصیبہ. ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے ان گناہوں کے سبب جس کو وہ کرتا ہے. حدیث نمبر 25 عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کی مثال زندوں کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال مردوں سے دی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس لیے اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. آج کی ہماری حدیث نمبر 26. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سرورۃ فی الاسلام. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں بیسیکلی اپنے آپ کو ہر چیز سے ہٹا کٹا کے ایک جگہ کنفائنڈ ہو کے اور اپنے رب سے تعلق کو قائم کرنا. دین اسلام سے پہلے یہ کانسیپٹ تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کرسچنز ہوتے ہیں یا جو بدھسٹ ہوتے ہیں یا جو ہندو ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے
کہ اگر اپنے رب سے تعلق کو قائم کرنا ہے، اپنے خدا سے تعلق کو قائم کرنا ہے، تو وہ شادی نہیں کرتے اور تنہائی والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور وہ یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ شادی کریں گے، بیوی بچے ہوں گے، کام کاروبار کریں گے، تو اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں ہو پائے گا، ان کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں ہو پائے گا۔ لیکن جب دین اسلام آیا، آپ علیہ السلام نے اس عقیدے کو رد فرمایا اور فرمایا لا سرورۃ فی الاسلام، دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی اسیٹسزم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز سے ہٹ کے اور انسان جنگلوں اور غاروں میں جا کے رہے اور اس کے بعد ہی اپنے رب سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی شادی ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، سوشل رسپانسبلٹیز کو پورا کرے، کام کاروبار کرے، بچے کالج یونیورسٹیز میں پڑھیں، لیکن فرائض اور واجبات کی ادائیگی اگر پراپر طریقے سے کرتا ہے اپنے وقت پہ اور رب کو یاد کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 27 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک احب البلاد، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جگہیں شہروں میں اللہ کی مساجدیں ہیں، مساجدها اس کی مساجدیں ہیں، وابغض البلاد اور ناپسندیدہ ترین چیزیں شہروں میں الی اللہ اللہ کے نزدیک اسواقها۔ اسواقها سوق کہتے ہیں عربی میں، سوق کہتے ہیں بازار کو۔ تو جو بازاریں ہیں یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں۔ تو دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں۔ تو پسندیدہ چیزیں اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجدیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا اے میرے بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں، لہذا جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت اور پل صراط پہ سے گزرنے کا اللہ ضامن بن جاتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ اس پر رحمتیں برساتے ہیں، خیر اور بھلائی کی سعادتوں سے نوازتے ہیں۔ جو لوگ مسجدوں میں بار بار آنا جانا رکھتے ہیں، ہر نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، مسجد میں اور نماز میں ان کا دل اٹکا رہتا ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مغفل رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، فرشتے اذان کے بعد جو ہے وہ نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیتے ہیں، جو لوگ اندر ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ ہیں، اور جو بازار ہیں یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ۔ یہ کیوں فرمایا ناپسندیدہ؟ حالانکہ جس وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ بازار جو ہے ناپسندیدہ جگہ ہیں، اس وقت خریدار جو دکاندار تھے، جو بیچنے والے تھے وہ بھی صحابہ تھے، اور مدینہ منورہ میں جو خریدنے والے تھے وہ بھی صحابہ اور صحابیات تھے۔ مطلب دونوں طرف جو ہے وہ صحابی ہی اور صحابیات ہی تھے۔ لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بازار ہے یہ ناپسندیدہ جگہ ہے، بس بازار میں اپنا کام کریں، جو چیز لینی ہے وہ لیں اور فوراً گھر میں واپس آ جائیں۔ کیوں؟ بازار جو ہے یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ شیطان کا پورا حملہ بازاروں پہ ہوتا ہے کہ جہاں نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کریں وہیں ان کے دلوں میں میل ڈال دیا جائے، وہیں ان کے دلوں میں برائی کا بیج بو دیا جائے تاکہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ جب خواتین مردوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی نرم لہجے میں گفتگو کریں گی، مرد کے دل میں شہوت آئے گی۔ اسی لیے فرمایا
کہ عورتوں کو چاہیے کہ بازاروں میں نہ جائیں، اگر بوقت ضرورت بازار میں جانا بھی پڑتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کور کر کے جائیں، برقعے کا انتظام کریں، اور جب کسی مرد سے بات کرنی پڑے تو لہذا بہت ہی سخت لہجے میں بات کی جائے، نرم لہجے میں، اور ڈسکاؤنٹ لینے کی خاطر، 4 پیسے زیادہ بچانے کی خاطر مرد سے جو ہے نرم انداز میں ہنستے ہنستے گفتگو نہ کی جائے، اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، بلکہ اتنے سخت لہجے میں بات کی جائے، علماء کہتے ہیں ایسے لہجے میں بات کی جائے کہ مرد کے منہ سے نکل جائے لا حول ولا قوت۔ یہ ہونا چاہیے عورتوں کا انداز بات کرنے کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ بت خانے اور شراب خانے زیادہ خراب جگہ ہے یا بازار زیادہ خراب جگہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے کہ بت خانے اور شراب خانے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار کیوں فرمایا؟ تو فقہا نے اس کا جواب دیا ہے، یہ جو بت خانے اور یہ شراب خانے یہ تو پہلے ہی حرام ہیں، ان کی طرف تو نظر ہی نہیں ہے، کیونکہ بازار جانے کی جگہ ہے، انسان نے خریداری کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، اس لیے اس کو بازار جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بازار ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حدیث نمبر 28، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحدۃ خیر من جلیس السوء، الوحدۃ خیر من جلیس السوء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ الوحدۃ خیر، برے ہم نشینوں سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا تنہائی میں اپنے وقت کو گزارے، برے ہم نشینوں سے بہتر ہے من جلیس السوء، برے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں وقت گزارے۔ اور اس حدیث میں آگے ایک جگہ آتا ہے والجلیس الصالح، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے من جلیس الوحدہ، کہ انسان اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے کسی نیک اللہ والوں کی صحبت میں اپنے وقت کو گزارے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اگر وہ بری صحبت ہے تو اس سے بہتر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ نے جو نعمتیں اپنے اوپر دی ہیں ان کا شکر ادا کرے اور ایکنالج کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ نے کتنی مجھ پر نعمتیں دی ہیں۔ اور یہ بری جو صحبت ہے اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب و غریب مثال دی ہے۔ برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی کہ اگر وہ تجھ کو جلا نہ بھی دے گا تو بھی ضرر ضرور پہنچائے گا۔ آپ دیکھ لیں آج ہم کبھی کبھار جو ہے وہ باربیکیو کرتے ہیں یا بون فائر کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کپڑوں میں ایک عجیب و غریب اسمیل آ جاتی ہے، گو کہ وہ ہمیں جلا نہیں بھی دیتی لیکن اس کی بو جو ہے وہ ہمارے کپڑوں میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ برے آدمی کی مثال بھٹی کی طرح ہے۔ یہ جو صحبت ہے، انسان جب کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وقت کو گزارتا ہے، اس کے اثرات زندگی میں آتے ہیں، ہر صورت اثرات آتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی کے ساتھ وقت گزارے اور اس کے اثر نہ آئیں۔ اب یہ اثرات 2 طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شعوری طور پہ انسان کسی کا اثر لے لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری طور پہ اثرات آ جاتے ہیں۔ اب جیسے غیر شعوری طور پہ اثرات آنا کیا ہوتا ہے، فقہا اور علماء نے لکھا کہ اگر انسان جانور پالے گا تو جانور کے بھی اثرات اپنے اوپر آئیں گے۔ اگر انسان گھوڑے کو پالتا ہے تو گھوڑے میں چونکہ شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، انسان بہادر بن جاتا ہے۔ اگر انسان اونٹ پالتا ہے تو اونٹ کی جو صفت ہے وہ سستی اور کاہلی ہے، تو جو انسان اونٹوں میں وقت زیادہ گزارے گا اس کے اندر سستی اور کاہلی آ جائے گی۔ اگر انسان جو ہے وہ بکری پالے گا، بکری کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس لیے تمام انبیاء کی سنت تھی کہ وہ بکریاں پالتے تھے، تو جب انسان بکری پالے گا تو اس کے اندر عاجزی آ جائے گی، تواضع آ جائے گی۔ اس لیے صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اور ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے شعوری طور پہ کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے
اور ان کے اثرات اپنے اوپر لیتا ہے. جیسے بچیاں جب اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں تو انہی کی طریقے سے چوٹی بنانے کی کوشش کرتی ہیں، انہی کے طریقے سے سر پہ دوپٹہ رکھیں گی، برقع پہننے کی کوشش کریں گی. ان کی خواہش ہوگی کہ جیسے میری والدہ پردہ کرتی ہیں میں بھی پردہ کروں. گو کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن ماں کو دیکھ کے کاپی کرتی ہے. اکثر ہم نے بچوں کو دیکھا ہے کہ جس طرح باپ چلتا ہے پیچھے ہاتھ رکھ کے یا پیر پہ پیر رکھ کے، تو بچہ بھی کوشش کرتا ہے میں اسی طرح بیٹھوں، اسی طرح بات کروں. اکثر لوگ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، مسجد کے ائمہ سے محبت کرتے ہیں، کسی بڑے اللہ والے شیخ سے محبت کرتے ہیں، وہ انہی کی طرح وضاقتہ اختیار کر لیتے ہیں. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے صحبت کے اثرات آ جاتے ہیں کہ بات چیت اور بول چال میں بھی وہی اثرات انسان میں آ جاتے ہیں. تو صحبت کا اثر ہر صورت ہوتا ہے. جو نیک صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس کے بھی اثرات فرما دیے ہیں کہ یہ نیک صحبت جو ہے یہ مشک کی طرح ہے، اگر یہ تجھے نہ بھی دے پائے گا، اگر تو اس کو نہ بھی لے پائے گا، یہ فائدہ ضرور پہنچائے گی. آج ہم دیکھیں اکثر ہم کبھی کسی پرفیوم کی دکان میں جاتے ہیں، جے ڈاٹ پہ سیل لگ جاتی ہے، ہم بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، ہم اس میں بہت سارے پرفیوم ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر کبھی ایک آدھ لے بھی لیتے ہیں اور واپس جب نکلتے ہیں تو مختلف خوشبوئیں ہمارے جسم سے آ رہی ہوتی ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر. تو ہمیں چاہیے کہ بری صحبت میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ اکیلا بیٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں اور اللہ کی تسبیح کریں. الوحدۃ خیر من جلیس السوء. حدیث نمبر 29، 29 نمبر حدیث. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی آدم کی اولادیں ہیں، کلو بنی آدم، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، خطاؤن، سب کے سب خطا کار ہیں، سب کے سب سے گناہ ہوگا. وہ خیر الخطائین، اور ان گناہ گاروں میں اچھے وہ لوگ ہیں، التوابون، جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ان کو ندامت ہوتی ہے اور ندامت ہونے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ خطا کاروں میں وہ بہترین خطا کار ہیں جو گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز ظاہر کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں نے غلطی کر دی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین لوگ ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ان کو ندامت ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو توبہ جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. آج کے زمانے میں جب یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، لاکھوں لوگ اس میں پریشان ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ اس میں فوت ہو چکے ہیں، اس وقت تو ہمیں خوب توبہ کرنی چاہیے. اتنی توبہ کرنی چاہیے، اتنی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے اور اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ کم از کم دن میں 2 تسبیحات توبہ کی پڑھنی چاہیے. انسان کو چاہیے کہ روزانہ صبح استغفار کی توبہ پڑھے، تسبیح کرے، اور روزانہ شام میں عصر کے بعد بھی استغفار کی تسبیح پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ سے خوب استغفار کرنا چاہیے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم وہ شخص ہے جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے، اس کے اثرات اس پہ آتے ہیں.
امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم وہ شخص تو ہے جو کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے، لیکن اصل عالم تو وہ ہے جس کو گناہوں کے اثرات، گناہوں کے نقصانات پتہ ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہ جو ہو گئے ہیں اس پہ توبہ کرے۔ دیکھیں جب ایک انجینئر اپنی کوئی مشین بناتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس مشین کا کون کون سا پرزہ کمزور ہوگا جو آگے جا کے خراب ہو سکے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو یہ انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ غلطیاں کریں گے، یہ گناہ کریں گے، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ جب یہ گناہ کریں اور یہ واپس پلٹنے آنا چاہیں تو توبہ کے دروازے سے یہ واپس آ جائیں۔ اور اس توبہ کا فائدہ یہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائیں۔ اس لیے بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، یہ ڈپریشن کا علاج بھی استغفار ہے۔ خوب کثرت سے اس کو استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے، فکروں کو آزاد کر دیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جس نے ومن کل ہم فرجا، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ ایک غم ہے، انسان کے اوپر ایک غم آتا ہے وہ اس سے نکل نہیں پاتا، ایک دوسرا غم آ جاتا ہے وہ اس سے نہیں نکل پاتا، ایک تیسرا غم آ جاتا ہے، غم کے اوپر غم آتا چلا جاتا ہے اور انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ تو یہ غم سے نجات پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد بیٹھ کے اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے۔ جب انسان توبہ کرے گا، بار بار توبہ کرے گا، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں گی۔ صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ تو حدیث نمبر 29 ہم نے پڑھی کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ اس کے بعد حدیث نمبر 30 ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج بھیج دیا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اچھی گزر جائیں گی، اور جس کی زندگی اس پر چلتے چلتے گزر گئی اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کا سیکھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ فرض عین ہے، سمجھے، ٹھیک ٹھیک تلفظ کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، نماز میں، فرض نماز میں خاص طور پہ جو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا کہ ہم اللہ کے آگے کیا بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جب تراویح کی نماز ہوتی ہے اور پورا قرآن سنایا جاتا ہے، اگر انسان قرآن کی تفسیر کو پڑھ لے گا، اس کو سمجھ لے گا کسی عالم کی نگرانی میں، تو بہت ہی بہترین ہوتا ہے کہ جب قاری جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی اس وقت کیا قصہ چل رہا ہے اور کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کیا بات اللہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ قرآن جو ہے بیسیکلی ایک مجموعہ ہے۔
اس میں اللہ کے احکامات ہیں، انبیاء کے قصص ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس قرآن پاک میں یہ سارا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن کو سیکھنے والے اور اس کو آگے سکھانے والے یہ بہترین لوگ ہیں، اللہ کے یہاں پسندیدہ لوگ ہیں یہ۔ حدیث نمبر 31، حدیث نمبر 31، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ دیکھیں، عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اعتکاف کرنا مسجدوں میں رمضان میں یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر علاقے کے، بستی کے، گاؤں کے، شہر کے کچھ لوگ اگر عالم بن جاتے ہیں یا اعتکاف کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اس میں فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ، دین اسلام کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جس سے ہر مسلمان مرد اور عورت اتنا علم حاصل کر لے جس سے وہ اپنے دن رات کے پیش آنے والے مسائل حل کر سکے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، کب میں پاک ہوں اور کب میں ناپاک ہوں۔ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے اس وقت اللہ رب العزت کا میرے اوپر کیا حکم ہے، اور جو میں اس وقت کیفیت میں ہوں اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور میں کس طرح اس سنت کے راستے پہ چل سکتا ہوں۔ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ اسکولوں کالجوں میں جو علم ہے یہ فرض عین میں نہیں آتا، فرض عین میں وہ علم آتا ہے جو انسان اپنے دین پر زندگی گزارنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ چیدہ جو ضروری معلومات ہیں، خاص طور پہ جب بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو چاہیے، والدہ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو حیض اور نفاس کے مسائل پراپر طریقے سے بتائیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کب ناپاکی شروع ہوئی ہے اور کب میں پاک ہوں گی اور میں کس طرح پاک ہوں گی۔ اگر وہ پاک ہی نہیں ہو پائیں گی بچیاں تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، ان کی تلاوت کا کیا ہوگا، ان کی طہارت کا کیا ہوگا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا ہے بچیوں کی شادیاں ہونے کو آ جاتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی پاکی اور ناپاکی مسائل ہیں کیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے خواتین کو چاہیے کہ اپنے کسی قریبی جو عالمہ ہو اس سے مل کے پراپر طہارت کے مسائل کو سمجھیں، اور طہارت کی جو ہمارے اکابرین کی مستند کتابیں ہیں ان کا علم حاصل کریں، ان کو خریدیں، ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو طہارت کے مسائل سمجھائیں۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان جب پاک ہی نہیں ہوگا تو کیسے اس کی آگے کی عبادتیں ہوں گی۔ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، لڑکوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میاں بیوی کے ملاقات کے بعد کس طریقے سے ہم پاک ہوں گے۔ یہ جو جماع کے مسائل ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ اپنے بچیوں کو سکھائے جائیں۔ دیکھیں اس چیز میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اگر ان کو یہ علم ہوگا نہیں تو یہ کس سے حاصل کریں گے، پھر وہ اپنے طور پہ غلط کریں گے اور پاک ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے بچیوں کو حیض و نفاس کے مسائل لازمی طور پہ والدین جو ہیں، والدہ کو چاہیے کہ وہ سکھائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے ان تشبع کبدا جائعا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے
کہ انسان کسی بھوکے جاندار کو کھانا کھلائے. بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کسی بھوکے جاندار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. دیکھیں فقہا نے فرمایا بھوکے جاندار میں انسان تو آ ہی جاتے ہیں، لیکن جو جانور ہیں، جو چرند پرند ہیں، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس لیے کسی جانوروں کو اور چرند پرند کو کچھ نہ کچھ دے کے اور کھلانا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں کامل کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو اللہ کے راستے میں جس سے تم محبت کرتے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان بھوکے جاندار کو کھانا کھلا دے. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی جاندار کو کھانا کھلائے گا حق تعالی شانو اس کو جنت سے کھانا کھلائیں گے. انسان کے ساتھ حیوان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک اس لیے جو ہے انسانوں کی جگہ ساتھ آپ نے قریب میں جو لوگ جو جانوروں کو پالتے ہیں، غریب علاقوں میں اکثر کوئی بکریاں پالتا ہے، کسی کے پاس گدھا ہوتا ہے، کہیں پہ کبوتر آپ دیکھیں جگہ جمع ہیں تو ان کے دانے پانی کا کوئی انتظام کر لیں. بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے ایک مٹھی کھجور یا ایک روٹی کا لقمہ بھی کافی ہے. بس صدقہ کرنے کا حکم ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جب انسان صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ 3 لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک وہ شخص جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، ایک اس کی بیوی جس نے وہ روٹی بنائی یا وہ کھانا بنایا جس کو صدقہ کیا، اور ایک وہ خادمہ یا وہ خادم جو اس کھانے کو لے کے اس فقیر کے پاس جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. بس کسی بھی طریقے سے انسان جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں. تو بہترین صدقہ یہ ہے افضل الصدقہ ان تشبع کبدا جائعا، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کسی بھوکے جاندار کو کھانا کھلائے. حدیث نمبر 33 آج کی ہماری یہ آخری حدیث. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ نے زیادہ اعمال کرنے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا اتنے اعمال کرو جس پر تم مداومت کر سکتے ہو، جو دوام کے ساتھ کر سکو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں وہ عمل بتائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ فرماتے تھے تو ہم بھی وہ کام کو شروع کر دیں. تو انہوں نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی عمل فرماتے وہ مداومت کے ساتھ فرماتے، مستقل مزاجی کے ساتھ فرماتے. اللہ اکبر. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرے جس کو وہ ریگولر بیسس پہ کر سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ ایک رات تو کھڑے رہ کے بہت ساری نفلیں پڑھ لی اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے یا فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائے. اس لیے وہ اعمال کرنے چاہیے. ایک دن اتنی زیادہ تلاوت کر لے کہ 3-4 پارے پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک ہفتے تک قرآن اٹھانے کی فرصت نہ ملے. اس لیے روزانہ کے معمولات کو سیٹ کر لیں کہ روزانہ صبح ہم نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی اور ایک تسبیح پڑھنی ہے درود شریف کی. یہ روزانہ صبح اور روزانہ شام، اس میں آپ کو مشکل سے 5-6 منٹ صبح اور 5-6 منٹ شام لگیں گے. اور یہ طے کر لیں
کہ روزانہ جو ہے وہ ایک پارہ یا آدھا پارہ یا ایک رکوع کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور میں پڑھ لوں، اور روزانہ طے کر لیں کہ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ یا 5 منٹ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سر کو جھکا کے اور یہ جو ہے نا اللہ کی یاد کروں گی، میں اللہ کی یاد میں بیٹھوں گا۔ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ 10-15 منٹ مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کو یاد کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں، اور 5 نمازیں اپنے وقت پہ، پھر صبح اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، رات کو آخری پہر میں تہجد کی نماز ہے۔ یہ ایسے معمولات ہیں جو انسان بہت آرام سے کر سکتا ہے، اور آج کل تو فارغ وقت ہے اور کوئی کام ہی کرنے کو نہیں ہے، تو بہترین وقت ہے کہ ابھی پریکٹس کر لی جائے، اور اس کے بعد جب زندگی روٹین پہ آئے گی، پھر رمضان آ جائیں گے، پھر ہمیں نمازیں اور یہ سب کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے آپ کو ٹرین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے پورا سال توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہماری یہ حدیث 33 مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ جلدی سے ہم ان حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ مکمل ہو جائے۔ حدیث نمبر 26 ہم نے پڑھی، لا سرورۃ فی الاسلام۔ حدیث نمبر 27 ہم نے پڑھی، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا۔ حدیث نمبر 28 ہم نے پڑھی، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ برے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے جو اللہ نے اس کے اوپر کی ہیں۔ حدیث نمبر 29 ہم نے پڑھی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، اور ان میں بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 30، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 31، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین اسلام کا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہ دین کا علم ہے جس سے انسان اپنی روٹین لائف گزار سکتا ہے، جائز ناجائز کو سمجھ سکتا ہے، حلال حرام کو سمجھ سکتا ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سمجھ سکتا ہے، جو چیزیں اللہ نے احکامات دیے ہیں کرنے کے وہ اس کو معلوم ہو، جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں وہ اس کو معلوم ہو۔ حدیث نمبر 32 نمبر حدیث، افضل الصدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے، ان تشبع کبدا جائعا، کہ انسان کسی بھوکے جاندار کو کھانا کھلا دے۔ جاندار میں انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس عاجز کے استاد کہنے لگے کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 4 بھوکے آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ وہ کون سے 4 بھوکے ہوں گے جو ہر کھانے کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں۔ تو استاد جی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ جب بھی ہم دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گھر پہ ایک کھڑکی ہے، 4 کبوتر آ جاتے ہیں، جو کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو ڈال دیتے ہیں، یا ہم بھی کھانا کھاتے ہیں اور وہاں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کبوتر 10 12 13 دانوں سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا، لہذا کچھ نہ کچھ جو ہے لوگوں کو کھانے کے لیے دیا کریں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 33 نمبر حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ بہترین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں، دوام کے ساتھ کیے جائیں، ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ بہترین صحبت عطا فرمائے، بری صحبت سے ہمیں حفاظت میں رکھے، ہمیں قرآن سیکھنے کی، اس پر اس کو عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ہے وہ فرائض دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، اللہ پوری دنیا کی لوگوں کی کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ، آج ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، آج ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، اللہ ہم بھی ان میں آ گئے ہیں، اللہ ہم بھی خطا کار ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور ان خطا کاروں میں اچھے وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ وہ اچھے لوگ ہوں گے جو توبہ کریں گے۔ اللہ، آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ، ہاتھ اٹھا کے آپ کے سامنے اور سر جھکا کے آپ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ، ہم عاجز ہیں، اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں۔ یا اللہ، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پہ حاضر ہے۔ یا اللہ، ایک بندہ اپنے رب کے دروازے پہ حاضر ہے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ، معاف نہیں بھی کرنا تو بھی ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ، جتنے بھی گناہ کیے ہیں آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما دیجئے، جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، جو گناہ چھپ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ، جو ہم نے لوگوں سے زیادتیاں کر دی ہیں اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، اور جو گناہ ہم نے چھپ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اور اے اللہ، جو گناہ کر کے بھول گئے میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ اقراری مجرم ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہم سے بدلہ ہم نہیں دے پائیں گے، یا اللہ ہم اس کی سزائیں نہیں بھگت پائیں گے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ، لائٹ چلی جاتی ہے ہم سے تو اس دنیا میں بغیر پنکھے کے نہیں بیٹھا جاتا، یا اللہ ہمیں تو دھوپ کی گرمی ہمیں جلا دیتی ہے۔ یا اللہ، قبر کا عذاب ہم کیسے سہ پائیں گے، اللہ جہنم کا عذاب ہم کیسے سہ پائیں گے، اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، آپ نے اگر معاف نہ کیا اللہ ہمارے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ یا اللہ، جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے، اللہ وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، اللہ دوسرا در بند ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے تو 100 دروازے کھلے ہیں۔ اللہ، ہمارے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے، اللہ ہم تو آپ ہی کے قبلے کی طرف مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، اس وبائی مرض کو اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ یا رب العالمین،
یا اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ آپ تو مومن کی چھوٹی سی پریشانی بھی نہیں دیکھ پاتے، اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، یا اللہ اس دل کو اپنی طرف پھیر لیجئے، یا اللہ آپ تو اس دل میں 70 سے زیادہ مرتبہ جھانکتے ہیں، اللہ اس کو ماسوا سے پاک فرما دیجئے، یا اللہ اس کو دنیا کی محبت سے ہٹا لیجئے، اللہ اپنی طرف لگا لیجئے، یا رب العالمین رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دیجئے، یا رب العالمین ہمیں رات کے آخری پہر میں آپ کے سامنے رونے والا بنا دیجئے، یا اللہ درگزر کر دیجئے، یا اللہ اس وبائی مرض سے سب کی جان چھڑا دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے، یا اللہ اس وقت سب طرف بند ہیں، لوگ پریشان ہیں، اللہ ورکر بھی پریشان ہیں، مالکان بھی پریشان ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ سب کو برکتوں والا رزق عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو برکتوں والا رزق عطا فرما دیجئے، اللہ وافر رزق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ ہم تیرے بہت شکر گزار ہیں، تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، یا اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس پڑھ کے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کا پڑھنا سننا اور پڑھانا قبول فرما لیجئے، اللہ اس کی برکتوں سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ دل کی بڑی تمنا ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ پہلے راضی ہونا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر اپنے پاس بلا لینا، اللہ پہلے راضی ہو جائیے گا اللہ پھر اپنے پاس بلا لیجئے گا، اللہ ایسا نہ ہو کہ معافی قبول نہ ہو اور موت کا پروانہ آ جائے، اللہ ایسا نہ ہو کہ پہلے موت آ جائے اور ہمیں معافی کی توفیق ہی نہ مل پائے، کہ اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، یا اللہ جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے گا، یا اللہ جس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا یا اللہ ہمیں تھام لیجئے گا، یا اللہ بخشے بخشائے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ پریشانی کو دور کر دیجئے، اللہ ہم پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ تبلیغی ساتھی جو پریشان ہیں اللہ دعوت تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے،
اللہ جو پریشانی ان کے سروں پہ ہے اللہ اس کو دور فرما دیجئے، یا اللہ تبلیغ کے کام میں برکت عطا فرما دیجئے، جو لوگ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں خوب خیر اور برکت عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے مالک وہ بھی عطا فرما، اللہ اس مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس میں ہر وہ شخص جو داخل ہو اللہ اس کے سینے کو تقویٰ سے منور فرما، اللہ پڑھنے والے پڑھانے والے اور جو پرنسپل صاحبہ ہیں اور جو استانیہ ہیں اور جو بچے آتے ہیں اللہ ان تمام کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ ان تمام کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے یہاں پر پڑھتے تھے اللہ یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اللہ ان معصوم ہاتھوں کا واسطہ، اللہ ان معصوم اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ یا رب العالمین مہربانی کر دیجئے کہ اللہ اس کوشش کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، یا رب العالمین اس کمزور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجئے، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ تکبر سے محفوظ فرما، اللہ دکھلاوے سے محفوظ فرما، یا اللہ آپ کے گھر میں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے، اللہ ہم میں قابلیت تو ہے نہیں، یا اللہ ہم تو بالکل ناقابل ہے لیکن آپ نے توفیق دی ہے، اللہ قبول بھی آپ کر لیجئے، یا اللہ تب سب کا پڑھنا قبول فرما لیجئے، یا اللہ نہ جانے کون سچی نیت سے بیٹھا ہوگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنوں گا، ان کے اقوال سنوں گا، یا اللہ اس کی برکتوں سے ہم فقیروں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، اللہ رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ اس کوشش کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اللہ اس کوشش کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اللہ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجیے، اللہ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجیے، اللہ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے یا اللہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، یا اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم برکت شامل حال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔